الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارے ایک نہایت محترم اور معظم دوست کے تقاضے پر جب سورہ توبہ کی تلاوت چل رہی تھی تو یہ اشارہ ملا تھا کہ غزوہ تبوک کے اندر 3 صحابہ کا ایک خاص واقعہ مذکور ہے قرآن کریم میں، اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا تھا کہ وہ بیان کریں۔ میں نے اسے اشارے کو یوں لیا کہ میں نے آپ کو غزوہ تبوک کے تقریباً سارے ہی چیدہ واقعات سنا دیے۔ والحمدللہ علی ذالک، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے یہ توفیق دی مجھے سنانے کی اور آپ کو سننے کی۔ اور آج تقریباً 29 ہے، شاید آخری دن ہو، تو آج وہ آخری حصہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ میں شروع کرنے والا ہوں۔ رات آپ یہ بات سن چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ کے آئے تو مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف رویے تھے، جاتے ہوئے بھی اور واپسی پر بھی۔ تو واپسی پر خاص طور پر جو منافقین تھے جن کے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا اور وہ پہلے اجازت بھی نہیں لے سکے تھے، چپ رہے، لیکن گئے بھی نہیں تھے، اب واپس رسول اللہ تشریف لائے تو انہوں نے جھوٹی قسمیں بہانے تراش کر مختلف عذر گھڑ کر بنا کر حضور کو پیش کرنے شروع کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کریمی کی وجہ سے، اپنی پردہ پوشی کی وجہ سے آپ ان کی جھوٹی سچی قسموں کو برداشت کرتے گئے اور درگزر فرماتے گئے، اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہے اور ان سے دوبارہ بیعت بھی لی۔ وہ 80-85 شخص تھے، لیکن 10 ایسے افراد تھے جو مومن مخلص تھے اور وہ صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، ادھر ادھر کی مصروفیتوں کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ ان میں سے 7 جو تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں بندھے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان سے ناراضگی تھی تو آپ نے ان کو نہیں کھولا، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ ان کو کھولے گا تو کھولا جائے گا۔ چنانچہ کئی دن تک وہ بندھے رہے۔ ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخلص صحابی بھی خاص طور پر نمایاں طور پر شامل تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کے لیے قرآن کریم میں آیت اتری جس میں یہ بشارت دی گئی کہ یہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ہے تو مومن مخلص منافق نہیں ہے، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے کچھ عمل اچھے بھی کیے زندگی میں اور یہ ایک برا کام بھی شامل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ قریب ان کی توبہ قبول فرما لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنہار مہربان ہے۔ اس آیت کے اترنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو کھولنے کی کوشش کی گئی، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں رسول اللہ اپنے دستے مبارک سے کھولے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے دستے مبارک سے کھولا، اور ان کو اس کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں صدقہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کو، اس مال و اسباب کو لینے سے متردد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرما دی کہ پیارے حبیب تو ان سے یہ صدقہ قبول فرما لے، کیونکہ تیری قبولیت سے ان کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، ان کے سینے بے کینہ ہو جائیں گے، ان کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ ان کے لیے دعائے خیر بھی کر دے، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ تیری دعا ان کے لیے باعث تسکین بنے گی۔
چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی اور ان کو تسکین بھی نصیب ہوئی، اور اللہ نے اس کے ساتھ یہ آیت بھی اتاری کہ علم یعلموا، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو بھی اور ان کے بعد آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو، کہ ان اللہ ہو یقبل التوبہ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے بھی قبول کر لیتا ہے۔ جو راہ خدا میں صدقے پیش کیے جائیں اپنی توبہ کی تکمیل کے لیے، اللہ وہ بھی قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 7 حضرات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوبارہ مالا مال ہو گئے۔ اب 3 افراد رہ گئے، ان کا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آگے علیحدہ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی جو پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر ان پر حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی فراخی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، حتیٰ کہ ان کی جانیں بھی ان کے لیے گھٹن اور تنگی کا باعث بن گئی، اپنی جان پر بن گئی، اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے۔ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ سے بچ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ہی بارگاہ میں۔ یہ فکرہ اور کے قابل ہے، آپ کی بے توجہی کی نظر ہو گیا۔ وظنوا، اور ان کو یقین ہو گیا کوئی بات نہیں، توجہ کریں گے آپ میری طرف۔ وظنوا، یہ فکرہ توجہ کے قابل تھا جو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وظنوا، اور ان 3 صحابہ کو، اور انہیں کوئی نہیں بلکہ آپ بھی یقین کر لیں اس بات کا کہ اللہ ملجا من اللہ ہے، کہ اللہ سے کوئی بندہ بچ کر چھوٹ کر جا نہیں سکتا، الا الیہ، مگر اللہ کی بارگاہ میں۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ تھانے دار کے پکڑنے والے کو ڈی ایس پی بچا لیتا ہے، ڈی ایس پی کے پکڑے ہوئے کو ایس پی بچا لیتا ہے، ایس پی والے کو گورنر بچا لیتا ہے، گورنر والے کو وزیر اعظم بچا لیتا ہے، اس کو صدر بچا لیتا ہے، ان کو عوام بچا لیتے ہیں ووٹ دے کر، نہیں سمجھو؟ مجرم کو ووٹ پھر دوبارہ دے کر پھر وزیر اعظم بنا دیتے ہو، تم بچا لیتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھاگا ہوا کہیں پناہ نہیں پا سکتا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں دوڑ کر آنا پڑے۔ تو فرمایا جب ان کو یہ یقین ہو گیا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر رحمت سے رجوع فرمایا لیتوبوا، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائیں اور توبہ سچی کر لیں۔ وَأَنَّ اللَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہ 3 حضرات کون تھے؟ ان میں حضرت کعب بن مالک اور حضرت مرارہ ابن ربیع، اور ان میں ہلال بن امیہ، یہ 3 مخلص صحابہ تھے جو جا نہیں سکے تھے، مگر ان کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ ہم اپنے آپ کو باندھ دیں یا کیا کریں، تو انہوں نے کیا کچھ کیا، ان سے کیا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں ایک صاحب ہیں کعب بن مالک، ان کی روایت سے امام بخاری نے بھی بیان کیا، امام مسلم نے بھی بیان کیا، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس پورے واقعے کو تفصیل سے لکھا جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اور وہ کعب بن مالک کی زبانی ان کی کہانی آپ سنیے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، جس سے امام بخاری کہتے ہیں کہ کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں خود ہی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا اور فنڈ جمع ہوتے رہے اور تیاریاں ہوتی رہیں، تو اس وقت میں بھی جانے کے لیے بظاہر تیار تھا، کیونکہ جتنا میں دولت مند ان دنوں میں تھا اور جتنا میں تندرست اور توانا ان دنوں میں تھا، اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔
میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، نہ کوئی کمزوری، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی مسکینی، نہ کوئی غریبی، حتیٰ کہ فرمایا میرے پاس 2 اونٹ تھے اور میں اپنی طرف سے جانے کے لیے تیار تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی محبات پر آپ واضح نہیں بتاتے تھے کہ کدھر کا ارادہ ہے، تاکہ جاسوسوں کو خبر نہ ہو، مگر اس سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہمارا شمالی عرب کی سرحد پر تبوک کا ارادہ ہے اور ہم کیسر روم کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے چلے ہیں تاکہ وہ کہیں مدینہ پر چڑھائی نہ کریں اور ان کو سرحد پر ہی ڈرا دیا جائے، روک دیا جائے، تاکہ مسلمان اس طویل سفر کے لیے خود تیار ہو جائیں اور مال و اسباب سامان آمادہ کر لیں، تیار کر لیں، اور ان کو طویل سفر کی وجہ سے پھر بعد میں کوئی دقت پیش نہ ہو، کہ جو اپنے ضروری امور ہوتے ہیں بندہ ان کو نپٹا لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک کرینہ تھا اور مزاج تھا کہ عام طور پر آپ جو تھے جمعہ رات کو کوچ کرتے تھے۔ چنانچہ جمعرات سے 2-3 دن پہلے جب خوب تیاری سارے کر رہے تھے تو میں بھی تیاری کے لیے نکلا، لیکن مجھ کو اپنے نخلستانوں کے اور دوسرے کاروباری امور جو تھے انہوں نے الجھائے رکھا اور وہ دن میرا اسی طرح گزر گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کل تیاری کر لیں گے، ابھی 2 دن باقی ہیں۔ اگلا دن پھر میں ارادے سے نکلا، لیکن ضروری امور نپٹانے میں، بعض گاہکوں دوستوں کی ملاقات میں جن سے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، میرا پھر دن گزر گیا اور ایک دن پھر گزر گیا۔ لیکن مجھے تسلی تھی کہ میرا سامان تیار ہی ہے، اونٹ میرے پاس موجود ہیں، جب دوسرے تو بیچارے مسلمان کوشش میں ہیں، لگے ہوئے ہیں، رسد موجود ہے، سامان موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، اونٹ موجود ہے، مجھے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ انسان کو عام طور پر نفس اسی طریقے سے دین کے معاملے میں سست رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بس چلتے ہیں، ابھی جمعے کا وقت کافی رہتا ہے، اب یہ ہوتا ہے، ابھی وہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی۔ تو اس طریقے سے نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد توفیق اتنی رہے نہ رہے، کوئی بندہ آ جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے۔ اس لیے بہت سارے بزرگوں کے نزدیک، اگرچہ ان میں امام ابو حنیفہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ائمہ کے نزدیک نماز کو پہلے ابتدائی وقت میں پڑھنا بہتر ہے۔ نہیں سمجھو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا بعض دیگر ائمہ کے نزدیک نماز کو ابتدائی وقت میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز کو دیر سے درمیانی وقت میں پڑھنا بہتر ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک فقہی راز ہے، کیونکہ ہمارے امام صاحب نماز کو فرض قرار دیتے ہیں جب وقت کا آخری لمحہ ہوتا ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک وقت کے ابتدائی لمحے میں نماز فرض ہوتی ہے۔ اب یہ بڑا علمی مسئلہ میں شروع کر بیٹھا، کیا کروں؟ بہرحال تو میرے دوستو یہ ایک فرق ہے اور ایک بڑی گہری اس میں راز کی بات ہے۔ میں نے بیان تو ویسے کی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ یاد نہیں کرتے۔ ہمارے امام صاحب مثلاً اب فجر کی نماز ہے، یہ اس وقت ہمارے ان امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض ہوگی جب اس صبح کا آخری لمحہ آئے گا، یعنی سورج نکلنے سے یوں سمجھو کہ 1-2 لمحے پہلے جو ہے نا، اس وقت یہ فرض ہوگی بندے پر۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ یعنی فرض سے مراد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی بندہ اس وقت فوت ہو جائے تو یہ نماز اس کے ذمے نہیں ہوگی، روزے قیامت نہیں نکلے گی۔ سمجھو غور سے، اس کے ذمے اس کا گناہ، ہاں آخری لمحہ گزر جائے گا تو گناہ اس کے ذمے لازم ہوگا۔ سمجھا گی بات کی؟ لیکن دوسروں کے نزدیک، امام شافعی اور دیگر کے نزدیک پہلے لمحے پر فرض ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے شروع ہوتے ہی نماز نہ پڑھی، مثلا اب فوت ہو جبکہ تقریباً 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے فجر کو، تو وہ پکڑا جائے گا روز قیامت۔ تو کتنا نقصان ہوا، وہ کتنا بوجھ پڑ گیا کہ ایک نماز، وہ پتہ نہیں اس وقت اس لمحے میں کتنے مسلمان مر رہے ہوں گے، تو سب کے ذمے اگر انہوں نے یہ نماز نہ پڑھی تو یہ فرض ان کے ذمے رہے گا اور وہ روز قیامت پر پکڑے جائیں گے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ان کا فتویٰ ہے کہ جب یہ وقت گزر جائے گا تو اس پر ذمہ داری پڑے گی کہ اس نے نماز کیوں نہ پڑھی۔
پہلے پہلے وقت میں اس پر لازم نہیں. تو یہ ایک بڑا باریک راز ہے. بہرحال تو بعض علماء بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے ابتدا میں کیوں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ نہ جانے بندہ موت آ جائے تو اس کے ذمے وہ رہ جائے، ظاہر ہے. تو اس لیے نماز وہ بزرگ جلدی پڑھتے ہیں. وہ آپ نے جو سعودی عرب میں دیکھا ہوگا کہ وہاں ابتدائی وقت میں، بالکل ابتدائی وقت میں، یعنی تقریباً 12:15 کے لگ بھگ زور کی نماز ہو جاتی ہے. اور اس طرح دیپال پور میں سائیں صاحب کی مسجد میں ابتدائی وقت میں نماز ہو جاتی ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کعب بن مالک کہتے کہ میں روز و فردا کرتے 3 دن گزرے، حتیٰ کہ مجھے پتہ چلا کہ آج رسول اللہ جمعرات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکل پڑے ہیں اور ثنیۃ الوداع پر پہنچ گئے. اس وقت میں گھر آیا لیکن مجھے کچھ اور معاملات نے پھر گھیر لیا. اسی طرح دن گزر گیا. خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں پیچھے سے دوڑ کر بھی پہنچ جاؤں گا، کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، تنہا بندہ ذرا تیزی میں نکل جاتا ہے تو میں پہنچ جاؤں گا. لیکن اسی طرح کوئی گاہکوں کے معاملے، کوئی لین دین کے معاملے، کوئی ضروریات، اب میں اس کی تفصیل کیا بتاؤں، نہ آپ نے 100% تفصیل بیان کی. مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے لینا ہے، کسی سے دینا ہے، جس طرح ہمارا معاملہ ہے، کسی کا کرایہ ہے، کسی کا کوئی اور معاملہ ہے، کسی کے ذمہ ڈیوٹی لگانی ہے، کسی میں نخلستان کا مسئلہ ہے، جی کسی سے سودا کیا ہوا تو اس کے پیسے لینے ہیں. یہ مثالیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے پھر 1-2 دن گزر گئے، حتیٰ کہ اب میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 3-4 منزلیں نکل گئے ہوں گے، اب تو بڑا مشکل ہو گیا پیچھے پہنچنا. خیر کوئی بات نہیں، میں پہلے سب میں شامل ہوتا ہی رہا ہوں نا. میں پہلے سارے مارکوں میں، ساری جنگوں میں، سارے غزوات میں شامل ہوتا رہا ہوں. اور آپ فرماتے اس سے پہلے میں سب میں شامل رہا تھا سوائے بدر کے. کہ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لشکر کو لڑائی کے لیے لے کر نکلے ہی نہیں تھے. چنانچہ جو تاریخ اسلام کو جانتے انہیں پتا کہ بدر میں تو وہ قافلہ وغیرہ ابو سفیان کا روکنا تھا، تو اس کے لیے سب کو اس طرح لام بندی کا حکم نہیں تھا کہ سارے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو. اس وقت کئی ایک رہ گئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے واپس آ کر نہ جانے والوں پر کوئی عتاب نہیں فرمایا تھا، کوئی ناراض نہیں ہوئے تھے کہ فلانا کیوں نہیں گیا، فلانا کیوں نہیں گیا. تو بدر میں البتہ شامل نہیں ہو سکا تھا، اس کے علاوہ میں سارے غزوات میں شامل رہا تھا. میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں پہلے کافی غزوات میں شامل رہا ہوں، تو میں آ کر جب حضور آئیں گے معذرت کر لوں گا. البتہ مجھے پشیمانی تھی کہ میں نے سستی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محروم رہا. جب میں واپس نخلستانوں میں آتا، دیکھتا میوے پکے ہوئے ہیں، پھل اچھے ہیں، ٹھنڈ ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے موسم ہیں، یعنی درختوں کے نخلستانوں میں بیٹھنے کی جگہ ہے، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور آپ کا اس سفر کا خیال آتا. اور مجھے بعض ذرائع سے یہ بھی پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ کسی سے پوچھا. ہوتا ہے نا کوئی دائیں بائیں والے نیمے دروں لوگ کہ منافق قسم کے پھرتے تھے نا، کہ کوئی پتہ چلے کہ تیرے بارے میں اس نے کچھ کہا یا نہیں کہا، یا پوچھا یا نہیں پوچھا. تو میں بڑا مشوش اور پریشان سا تھا. اسی طریقے سے میں جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی کہ کوئی اندھا پھر رہا ہے، کوئی لولا لنگڑا پھر رہا ہے، کوئی بیمار پھر رہا ہے، کوئی بوڑھا صحابی پھر رہا ہے، یا منافق پھر رہے ہیں، جن کے متعلق ہمیں پہلے خیال تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل میں رسول اللہ کی سچی اور پکی محبت نہیں ہے. تو میں یہاں دیکھتا کہ منافق پھر رہے ہیں، اور یا پھر دیکھتا کہ ضعیف کمزور معذور پھر رہے ہیں، تو مجھے بڑی شرمندگی، بڑی پریشانی ہوتی، لیکن کچھ سوچتا نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا کہ کوئی اور بھی صاحب ہیں، کوئی میرے جیسے جو حضور کے سچے جان نثار اور وہ رہ گئے ہوں. تو مجھے بتایا گیا کہ ایک مرارہ ابن ربیع اور ایک ہلال بن امیہ، یہ 2 اشخاص جو ہیں
جو مخلص ہیں حضور کے صحابی اور مجھ سے نیک ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں مجھ سے نیک، وہ بھی رہ گئے ہیں اور وہ بھی نہیں جا سکے۔ تو میں نے دیکھا، میں ان سے ملا تو میں نے ان کو بھی روتے ہوئے پایا اور بڑی پریشان حالت میں پایا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، واپس آنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے رونا شعار کر رکھا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے بوڑھے بھی تھے اور میں تو نسبت نوجوان تھا۔ تو حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ جن بیویوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے اور جس مال کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، جب تک مجھ کو معافی نہ ملے گی، تسلی نہ ہوگی، میں ان کی طرف رجوع ہی نہیں کروں گا، ان سے کوئی بات ہی نہیں کروں گا، ان کا دھیان ہی نہیں کروں گا۔ اور ایک دوسرے صاحب تھے تو انہوں نے وہ باغ ہی جس کی گوڈی وغیرہ اور شام میں اور جس کے فصل کاٹنے میں انہوں نے غیر حاضری کر لی تھی، تو وہ باغ ہی انہوں نے صدقہ کر دیا اور رونے دھونے سے ان کا کام تھا۔ بہرحال لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ دن گزرتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے۔ حضور کے لوٹا آنے سے پہلے میں دل میں پھر سوچتا تھا کہ میں یہ بہانہ بناؤں، میں یہ بات کروں، فکرے تک میں سوچتا تھا کہ میں یہ کہہ دوں گا، میں وہ کہہ دوں گا، میں اس طرح کہوں گا اور اس کا یہ جواب دوں گا، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو مجھے دائیں بائیں سے پتہ چلا کہ لوگ حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں اور قسمیں اٹھا کر اپنے عذر بہانے بیان کر رہے ہیں، اور نبی پاک ان کو قبول فرما رہے ہیں اور ان کے دعائیں مغفرت بھی کر دیتے ہیں اور دوبارہ بیعت بھی لے لیتے ہیں بعض کی۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک تو میں نے رسول اللہ کی رفاقت سے محرومی اختیار کی، میں جہاد میں نہ شامل ہوا، سستی اور کاہلی دکھائی۔ دوسرا میں اب ایک اور جھوٹ بناؤں اور عذر بہانے کی طرح جھوٹی قسمیں کھاؤں اور لنگڑے بہانے کی طرح سننا، یہ تو نہیں ہوگا۔ پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ ہر بات سے خبردار کر دیتا ہے، آگاہ کر دیتا ہے۔ اس طرح تو میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں گر جاؤں گا اور رسوا ہو جاؤں گا۔ تو یہ سوچتے سوچتے میری جان پر بن آئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ جو لوگ استطاعت کے باوجود جنگ میں، جہاد میں شامل نہیں ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کریں۔ چنانچہ میں دو دوسرے صاحبوں کے متعلق تو پتہ نہیں کہ وہ گھر میں روتے رہتے، میں حضور کی خدمت میں گیا اور جا کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، مگر آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قدمین شریفین کے پاس دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور آپ کے چہرے پر تھوڑے سے تبسم کے، مسکراہٹ کے آثار تھے، لیکن اس مسکراہٹ کے، تبسم کے آثار میں ناراضگی کی بھی جھلک تھی۔ آپ کو واسطہ رہا ہوگا، اس تبسم میں ایک خاص قسم کی ناراضگی کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے رخ پھیر لیا پھر دوبارہ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ میں منافق نہیں ہوں اور میں صدقے دل سے آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ناراضگی کا اظہار کیوں فرماتے ہیں؟ میں جب سے اسلام لایا ہوں کبھی بھی میرے دل میں اسلام کے بارے میں شک نہیں پڑا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اگر چرب زبانی سے کامل ہوں تو 100 بہانے تراش سکتا ہوں، بلکہ یہ انہوں نے کہا مجھ کو، یا رسول اللہ آپ جانتے میں بڑا باتونی ہوں اور مجھ کو مناظرہ بازی کا بڑا سلیقہ ہے اور میں 100 کہانیاں بنانے والا شخص ہوں، لیکن میں آپ کی بارگاہ میں کوئی کہانی نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں بناؤں گا، کیونکہ مجھ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں۔ وہ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ اپنے رسول کو خبردار کر سکتا ہے۔ میں سچی بات کہتا ہوں کہ میں صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا، تو میرے بارے میں کرم فرمائیے اور ان کو معافی دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔
جو اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مایوس واپس لوٹا اور میں زاروں کے تار رو رہا تھا۔ پتہ چلا کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم فرما دیا کہ کوئی اس کے ساتھ تینوں کے ساتھ کوئی نہ سلام کرے نہ کلام کرے، نہ ان کی کسی بات کا جواب دے، نہ ان سے کوئی چیز مانگے، بالکل بائی کاٹ مکمل کا حکم ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے تقریباً 40 دن گزر گئے۔ میرے 2 ساتھی تو گھر میں ہی روتے رہتے تھے، تو بوڑھے تھے، میں نوجوان تھا۔ میں ہمت کر کے حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں جاتا، نماز پڑھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا اور حضور کے چہرہ مبارک کی طرف نظر رکھتا اور ہونٹوں کے پر دھیان کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جواب میں ہلتے ہیں یا نہیں۔ جب جواب میں ہونٹ نہ ہلتے تو مجھ پر بجلی گرتی، اس پر قیامت گزر جاتی اور مجھے سمجھ نہ آتا کہ میں کیا کروں، میں زمین میں غرق ہو جاؤں، دھنس جاؤں یا کہاں چلا جاؤں۔ تو سچی محبت والوں کو جو حالت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی کننکھیوں سے دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میری طرف توجہ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن جب میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں کوئی مجھ سے ہم کلام نہ ہوتا، کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا، تو میں کننکھیوں سے دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ توجہ نہ فرماتے۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو اس وقت میں دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا ہے آپ نے، لیکن جب میں دیکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور دوبارہ پھیر دیتے۔ میں نے ایک غزل کہی تھی کسی زمانے میں، اچانک سامنے آ کر کھڑی ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ رسول اللہ کی ادا کو دیکھ کر کہی تھی، اس وقت تو پتہ نہیں کس خیال میں، کس دھیان میں، کس کے حوالے سے یہ شعر نمودار ہوا، لیکن یہاں بڑا موقع پر آیا ہے میرے پاس۔ غزل یوں تھی: صدمہ ہجر سے مرنے کی سزا دعا دے کوئی، صدمہ ہجر سے مرنے کی دعا دے کوئی، میری معصوم وفاؤں کا صلہ دے کوئی۔ اور وہ شعر جو تھا، وہ جو سنانے والا ہے وہ یہ تھا کہ میں نہ دیکھوں تو مجھے آنکھ چرا کر دیکھے، میں نہ دیکھوں تو مجھے آنکھ چرا کر دیکھے، اور میں جو دیکھوں تو وہیں سر کو جھکا لے کوئی۔ تو یہ وہ عادات گویا اس وقت حضرت کعب بن مالک اس کا بیان کرتے ہیں کہ میں نہ دیکھوں تو مجھے آنکھ چرا کر دیکھے، اور میں جو دیکھوں تو وہیں سر کو جھکا لے کوئی۔ تو یہ کیفیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز نہیں ہوتا تو میری طرف آپ توجہ فرماتے، لیکن جب میں فارغ ہوتا اور حضور کی طرف دیکھتا تو آپ اپنی نگاہوں کو دوسری طرف موڑ لیں۔ آپ جانتے ہیں، اہل محبت جانتے ہیں، یہ ادا بڑی قاتل ادا ہے، یہ قاتل محبت میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں پھر اسی طرح روتا ہوا گزر جاتا، جس کو سلام کہتا جواب نہ دیتا، جس سے کوئی بات کرتا چپ کر کے آگے چلا جاتا، حتیٰ کہ میں اتنا تنگ آ گیا کہ ابو قتادہ میرے کزن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو راستے میں بلاتا، میری ان کی بڑی محبت تھی عشق کی حد تک، میں ان کو راستے میں بلاتا تو وہ میری بات نہ سنتے، میرے سلام کا جواب نہ دیتے، میں روکتا تو رکتے نہیں، میں ان کے گھر جا کر دروازہ کھٹکتا تھا وہ کنڈی لگا لیتے، حتیٰ کہ میں ایک دن چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھ کر ان کے گھر اتر گیا، اور میں نے ابو قتادہ کو کہا، ابو قتادہ دیکھ، میں نہ منافق ہوں، نہ میں کافر ہوں، نہ میں مشرک ہوں، تم جانتے ہو کہ میں احد میں بھی شامل ہوا، میں فلاں جنگ میں ہوں، غزوہ خندق میں بھی شامل ہوا، تو تم خدا را میری بات تو سنو، تو آخر تم مجھے بتاؤ کہ کیوں میرے ساتھ تم اس طرح سلوک کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہ دے، حتیٰ کہ 3-4 مرتبہ میں نے کہا کیا میں تمہارے نزدیک تم سمجھتے ہو کہ میں منافق ہوں؟ تو 4-5 مرتبہ کہنے کے بعد انہوں نے صرف یہ جواب دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اب اس کے کئی معنی، ان کا جواب بن بھی سکتا، نہیں بھی جواب بن سکتا، کہ اللہ اور رسول ہر شے کو بہتر جانتا ہے کہ تو کیا ہے اور کیا نہیں۔ فرماتے میں روتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اس طرح 40 راتیں گزر گئیں۔ 40ویں رات میں بیٹھا تھا اپنے مکان کی غالباً چھت پر، فرمایا گھر میں تھا کہ میں نے دیکھا یہ کسی جگہ پر کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی آ رہے ہیں۔ میں امیدوار تھا کہ شاید یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں تو کوئی
میرے لیے کوئی خیر خواہی کا پیغام شاید لائے ہوں، لیکن انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورت سے علیحدہ ہو جاؤ، اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کی مراد یہ کہ میں طلاق دے دوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، علیحدہ ہو جاؤ، مطلب ہے کہ اس کے قربت میں نہ رہو، یعنی مرد عورت کا جو تعلق ہے وہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ پیغام میرے دوسرے 2 ساتھیوں کو بھی گیا؟ اس نے کہا ان کو بھی گیا۔ چنانچہ میں نے تو اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی تو اپنے میکے چلی جا اور مجھ سے جدا ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ خولہ بنت عاصم جو حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی ہیں، وہ حضور کی خدمت میں گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہلال کی خدمت سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ نہیں، خدمت سے دستبردار نہیں ہونے کا کہا، صرف اس کے ساتھ یعنی قربت نہیں کرنی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ویسے ان کی خدمت کر سکتی ہوں، روٹی وغیرہ۔ تو فرمایا آپ نے یہ اجازت دی ہے اپنے، تو تم نے وہ مرد عورت والی صحبت نہیں کرنی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماں بھی حرکہ، کہ ہلال کو تو دھیان ہی نہیں ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اس دن سے روئے جا رہے ہیں، ان کی حالت بڑی غیر ہے، ان کو اس طرف کا دھیان ہی نہیں کہ بیوی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں تو پہلے ہی ان کا ختم ہو چکا ہے دھیان، تو رات دن رونے دھونے سے کام ہے، تو اگر حکم ہو تو میں خدمت بھی نہیں کرتا۔ نہیں فرمایا آپ نے خدمت کی اجازت دی ہے۔ تو کعب بن مالک کہتے میری بیوی نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں بھی حضور سے اجازت لے آؤں کہ تمہاری خدمت کرتی رہوں۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو بوڑھے ہیں، ان کی مجبوری ہے، مجھ کو جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تجھ سے علیحدہ ہو جاؤں، طلاق نہ لوں، تو طلاق میں نہیں دیا کہ تو اپنے میکے چلی جاؤ۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت کی ایک کیفیت تھی، یعنی چونکہ چنانچہ کرنے والی بات نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو بھی میکے بھیج دیا، فرمایا میں جوان ہوں، میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے خرد و نوش کا سامان کر لیا کروں گا، وہ تو بوڑھے ہیں، مجبور ہیں۔ کہتے اسی طریقے سے میں اور دن گزرنے لگے، 40 دن گزر گئے۔ میں ایک دن مدینہ کے اندر کسی بازار میں کسی گلی میں جا رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک سوداگر ہے ملک شام کا، جو مدینہ میں اشیاء خرد و نوش بیچنے خریدنے آیا ہے، ہوتے ہیں نا دور دراز سے لاتے تھے، اس زمانے کا یہی طریقہ تھا تجارت وغیرہ کا۔ تو وہ لوگوں میں مال تجارت وغیرہ بیچتا بوجھتا رہا، اور اس کے بعد وہ کسی سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں تمہارے ہاں کعب بن مالک نام کا کون شخص ہے؟ تو اس کو کسی نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ جو گزر رہا نا وہ ہے کعب بن مالک۔ چنانچہ وہ میری طرف آیا، وہ ملک شام کا تھا، وہ میری طرف آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے کیسر روم کے غسانی گورنر نے تیری طرف یہ ایک لیٹر خط دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وہ کیسر روم اور اس کے جو گماشتے تھے گورنر، ان کا جاسوسی کا نظام کتنا زبردست تھا ان کا بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نہیں گئے تھے ان کو دھمکانے، یا یہ نہیں تھا کہ وہ ویسے ہی شریف آدمی تھے وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کریم نے کو یہ بھی عطا فرمائی ہے شان کہ دشمن 1 مہینے کی راہ پر بھی ہو تو مجھ سے ہیبت زدہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مورخین اس طرح کی بھی دور کی کوڑی لائیں کہ کیسر روم کا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ خبر غلط تھی کہ وہ مدینے پر حملہ کرنے والے، جن کا جاسوسی کا نظام اتنا تھا کہ مدینے کی ایک ایک پل کی خبر پہنچ رہی تھی، حتیٰ کہ مہینوں کے فاصلے پر یہ بھی خبر پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے بعض مخلص ساتھیوں سے بائی کاٹ کر رکھا ہے۔ یہ خبر پہنچی ہوگی تو خط بھیجا نا۔ تو وہ شامی سوداگر کہنے لگا کعب بن مالک کو علیحدگی میں کہ گورنر ہے نا غسانی بادشاہ، وہ بھی بادشاہ ہی تھے، کیسر روم کے ماتحت، اس نے تیرے لیے خط بھیجا ہے۔ چنانچہ میں نے خط دیکھا تو اس پہ اوپر یہ لکھا ہوتا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تیرے صاحب نے
تجھ کو ذلیل و رسوا کر دیا، تو ایسا معمولی شخص نہیں ہے کہ تیری یوں بے عزتی کی جائے، تو ہمارے پاس آ اور ہماری مہربانیاں دیکھ کہ ہم تجھ کو کیا مقام دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میری پڑھ کر تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور میں بل بلا کر رو پڑا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اب یہ حالت ہوگی کہ کافر میرے بارے میں حرص کرتا ہے کہ یہ ہمارا بن جائے گا۔ میں نے کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس نے کہا کوئی تو جواب دو۔ میں نے کہا اگر میرے پاس جواب لینا تو وہ یہ ہے، میں اس کو لے کر چلا اور ایک تنور جل رہا تھا آگ، میں نے اس کے خط کو اس کے اندر پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ اس کے خط کا یہ جواب ہے، یہ اس کو بتا دینا اور اس کو یہ کہہ دینا کہ تیری خوشنودی سے، تیری مہربانیوں سے مجھ کو اپنے آقا کی 1000 گنا اگر ناراضگی بھی ہو تو وہ تیری مہربانی سے بہتر۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ گیا اور مجھ کو اس بات پر بڑا ہی رونا اور بڑا صدمہ آیا کہ کعب ہم اتنے بد نصیب نکلے کہ کافر اور مشرک اللہ اور رسول کے باغی جو ہے ہم پر حرص کے دانت تیز کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے بن گئے، ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ دن بھی آنے تھے۔ تو اس طریقے سے 10 دن اور گزر گئے، 50 راتیں ہو گئی، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ مدینے کی گلیاں ہمیں سنسان نظر آتی، ہمارے لیے اجنبی در و دیوار ہو گئے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ شہر سنسان ہے، کدھر جائیں، خاک ہو کر کہیں بکھر جائیں، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی، 3 لوگوں کی جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی اپنی فراخی کے باوجود۔ زمین بڑی کھلی ہے، فراخ ہے، لیکن اپنی فراخی کے باوجود ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان کے لیے گھٹن اور تنگی کا باعث بن گئی، یعنی جان نہ نکلتی تھی نہ اندر داخل ہوتی تھی۔ تیری راہ گزر میں گزرنا وہ کیا ہے؟ یہ عجب قیامتیں ہیں۔ شعر فیض احمد فیض کا یاد آیا، یہ عجب قیامتیں ہیں تیری راہ گزر میں جاننا، نہ ہوا کہ مر سکے ہم، نہ ہوا کہ جی سکے ہم۔ شعر بھی سمجھانا پڑتا ہے، شعر کوئی آسان ہے سمجھنا۔ محبوب کا آنا سامنے یہ قیامت ہوتا ہے عاشقوں کے لیے، دل میں ہلچل جو مچ جاتی ہے۔ فرماتے یہ عجب قیامتیں ہیں تیری راہ گزر میں جاننا، قیامتیں 2 ہوں گی بھائی۔ میں کیا کروں، میں شعر سمجھانے پر مجبور ہوں، پڑھو، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قیامت 2 ہوں گی، ایک قیامت پہلے آئے گی، ایک پھر آئے گی، پتہ ہے نا؟ اور ایک قیامت پر سارے مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، دوسری قیامت پر سارے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور 2 قیامتیں ہوں گی نا۔ شاعر کہتا ہے محبوب جب تو سامنے سے گزرتا ہے نا تو وہ عجب قیامتیں ہیں تیری راہ گزر میں جاننا، یعنی تیرے راستے میں معشوق عجیب قیامتیں آتی ہیں جب تو گزرتا ہے کہ ایک قیامت تو مار دے گی، ایک قیامت زندہ کر دے گی، مگر تو ایسی قیامت لے کے آتا ہے کہ نہ ہوا کہ مر سکے ہم، نہ ہوا کہ جی سکے ہم۔ ہے جی، تیرے راستے میں ایسی قیامتیں دیکھتے ہیں کہ نہ مرنا آتا ہے نہ جینا آتا ہے، نہ مر پاتے ہیں نہ جی پاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کیفیت جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم سنا، وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے، اب اللہ ہی پناہ دے تو پناہ دے۔ جب اس طریقے سے 50 دن گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ نازل کس وقت فرمائی؟ رات کا پچھلا پہر تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں حضور کی باری تھی، اور پچھلی رات تہجد کے وقت آپ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اب دیکھو مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ، مخلصوں کی مخلصوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ خیر خواہی کتنی تھی، یعنی حضور کی فرمان برداری کتنی تھی کہ بات سے روک دیا تو 50 دن تک کسی نے سلام نہیں لیا، بات نہیں کی، لیکن خیر خواہی مخلصوں کے اتنی تھی، صحابہ کی آپس کی محبت اتنی تھی کہ جب رعایت ملی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی
تو ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ میں بھاگ کر ان کو خبر نہ دوں، میں خود نہ ان کو بھاگ کر خبر دوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ تم یہ خبر نہ دو، اگر تمہاری طرف سے خبر گئی نا تو صحابہ جوک در جوک تیرے دروازے پر آنے لگیں گے سننے کے لیے اپنے کانوں سے، اور تو سو نہیں سکے گی، پھر تو آرام نہیں کر سکے گی۔ اس وجہ سے اس کو تم ڈراپ کرو، میں فجر کی نماز پڑھ جاتا ہوں تو اس وقت میں فجر میں صحابہ کو بیان کروں گا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ حضور کے حکم کی وجہ سے روکیں، ورنہ اتنا شوق تھا کہ ہمارے مخلص صحابہ کو یہ خوشخبری میں پہنچاؤں جلدی سے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فجر کے وقت اسی رات کے وقت یہ خبر سنائی اللہ تعالیٰ کے حکم کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان کے بارے میں آیت نازل فرما دی گئی، تو دو صحابی دوڑ لگا کر نکلے، سن کر نا دوڑ لگا دی، حتیٰ کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے سے آگے نکل گیا، نظر فرمائیے ذرا، ایک دوسرے سے آگے نکل گیا تو دوسرے نے دیکھا نا کہ وہ آگے نکل گیا، دوڑ میں مجھ سے زیادہ ہے، تو وہ جلدی سے سلا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور اوپر اونچی آواز سے کہی کعب بن مالک کو خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی توبہ کی آیت اترائی تاکہ میری آواز پہلے پہنچ جائے۔ پھر دوسرے ان کی خدمت میں پہنچ گئے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خوشخبری دی۔ اس وقت باقی تو سارے کے ان کو ہوش نہیں تھی، ان کے جسم پر جتنے کپڑے تھے سوائے فرض کے وہ سارے اتار کر انہوں نے دونوں صحابیوں کو دے دی اس خوشی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود لباس ابو قتادہ سے پا کر ادھار مانگا، عاریتاً لیا، اور وہ پہن کر حضور کی خدمت میں دوڑتے ہوئے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا ابشر بخیر یوم ولادت منذ ولادت امک، تجھ کو آج کے دن کی مبارک اور خوشخبری ہو کہ یہ دن تیری زندگی میں ایسا ہے کہ اس سے پہلے اس کی برکت والا دن جب سے تیری ماں نے جنائے تیرے حصے میں نہیں آیا، کہ اللہ نے قرآن کریم میں تیرا ذکر کر کے تیری توبہ کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ یہ وہ اعزاز تھا کہ آج بھی قرآن میں کعب بن مالک، ورنہ کعب بن مالک کا کوئی شاید ذکر بھی کرتا کہ نہ کرتا، اب لوگ ان کی توبہ کی اس کے واقعے کی تلاوت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک کے ساتھ باقیوں کو بھی یہ خوشخبری دی گئی اور یہ سب خدا کا شکر بجا لائے، اور انہوں نے کیا کیا، حضور کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے کا سارا مال جو ہے نا کعب بن مالک نے ذکر کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے سارے باغات، میرے سارے نخلستان، میرا سارا مال اسباب سب اللہ کی راہ میں اس کی خوشی میں صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا نہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آدھا، اور میں نہیں، ان کا تیسرا حصہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا اتنا ہے کہ تم خیبر کے جو اموال تمہارے حصے میں آئے تھے نا مال، وہ تمہارے اپنے پاس رکھ لو اور باقی سب تم راہ خدا میں صدقہ کر دو۔ تو اس طریقے سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دوسرے دو صحابہ کو اللہ کریم نے بشارت عطا فرمائی اور ان کی توبہ کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں یہ سب سچ کی برکت تھی، یہ سب سچ کی برکت تھی، ورنہ اگر میں جھوٹ موٹ قسمیں اٹھا کر رسول اللہ کو راضی بھی کر لیتا تو وہ جھوٹ میرے کام نہ آتا، بلکہ اس کی وجہ سے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں گر جاتا۔ تو یہ سچ کی برکت سے اللہ کریم نے مجھ کو یہ اعزاز بخشا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیشہ سچ کا دامن تھام کر رہنا چاہیے، اس کے ذریعے دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور دین کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ یہ آخری واقعہ تھا تقریباً غزوہ تبوک کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔